بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی آج سے ہم 6ٹی صدی کے عظیم محدث حافظ ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیث مبارکہ پر عظیم کتاب فضائل اعمال کا سلسلہ وار درس شروع کر رہے ہیں۔ حافظ ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں دین اسلام کے ارکان، اخلاقیات، معاملات اور دیگر اہم مسائل کے فضائل اس ترتیب کے ساتھ درج کیے ہیں کہ جو بندہ اس کتاب کا مطالعہ کرے، اس کتاب کو سنے، تو اس کے دل کے اندر ان اعمال کو بجا لانے کا شوق، جذبہ اور ترغیب پیدا ہو، اور اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے ان کے ذہنوں کے اندر اللہ رب العزت سے ملاقات اور جنت میں داخلے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو اسی غرض سے انہوں نے 750 کے قریب احادیث طیبات کو اس عظیم کتاب میں درج کیا ہے۔ میرے سامنے اس کتاب کا مکتبہ صبح نور فیصل آباد کا شائع شدہ نسخہ ہے۔ یہ نسخہ ہمارے دور کے عظیم محدث علامہ محمد کریم سلطانی زیدہ مجدہ ان کے ترجمے اور تحقیق کے ساتھ 3 جلدوں میں شائع ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے دست اقدس کے ساتھ شفقت فرماتے ہوئے مجھے یہ نسخہ عطا فرمایا تھا۔ انشاءاللہ العزیز اسی نسخے سے درس حدیث کا یہ سلسلہ ترتیب کے ساتھ جاری رہے گا۔ امام ضیاء الدین نے فضائل اعمال میں اپنی کتاب کا آغاز وضو کی فضیلت سے کیا ہے، کیونکہ وضو ہی عبادات میں داخلے کا راستہ ہے۔ کئی اعمال ایسے ہیں کہ جن سے پہلے وضو کرنا شریعت اسلامیہ نے ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے، اور پھر اگر وضو کو گہری نظر کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ اللہ رب العزت کا عطا کرتا ہمیں وہ عمل ہے جو ہمیں ہمارے ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے اور ہمارے باطن کو بھی پاک کرتا ہے۔ کسی بھی نیک عمل کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا ناپاک جسم اس قابل نہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے حریم میں پہنچے، اللہ کے قریب ہو، تو اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرماتے ہوئے ہمیں اس جسم کو پاک کرنے کا طریقہ بھی بتا دیے۔ وہ اگر چاہتا تو ہمارے اوپر یہ لازم کر دیتا کہ ہم جس وقت بھی اس کی بارگاہ میں آئیں تو غسل کر کے آئیں، لیکن اس نے بہت شفقت کی ہے، بہت کرم نوازی کی ہے کہ ہر وقت یا ہر نماز کا ٹائم غسل کرنے کی مشقت میں ہمیں مبتلا نہیں فرمایا، بلکہ چند اعضاء ہمیں بتا دیے گئے کہ انہیں جب تم دھو لو گے تو تمہارا سارا جسم صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، تم میری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جاؤ گے۔ تو اس کے بعد جب ہم وضو کے فوائد دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے وہ فوائد ہیں جو ہمارے ظاہری جسم کو حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں یہ کہ وضو کی وجہ سے ہمارا جسم پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، ہمارے جسم کے اندر چستی آ جاتی ہے، نشاط کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ہم حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں، اور ہماری روحانیت وضو کے بعد عروج پہ ہوتی ہے۔ اور پھر اسی وضو کی وجہ سے ہم بے شمار بیماریوں سے بچ جاتے ہیں،
مثلاً اس فضا کے اندر یا مختلف چیزوں کے اندر جنہیں ہم کھاتے ہیں، پکڑتے ہیں، جو ہمارے گرد و نواح میں موجود ہیں، بے شمار جراثیم ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، انہیں مائکروسکوپ کی وجہ سے مائکروسکوپ کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ اب وہ جراثیم جو فضا میں یا مختلف چیزوں کے ساتھ موجود ہیں، ہماری جلد نے انہیں روکا ہوا ہے کہ وہ ہمارے جسم کے اندر نہ چلے جائیں۔ اگر وہ جسم کے اندر چلے جائیں کسی زخم کی وجہ سے یا کسی اور چیز کے ساتھ شامل ہو کے، تو وہ ہمارے جسم میں جا کر بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور پھر ہمارے جسم میں جو سوراخ ہیں، یعنی منہ، کان، ناک وغیرہ، یہاں وہ ان کے ذریعے بھی وہ ہمارے جسم میں جا سکتے ہیں، اور بالخصوص ناک کے بالوں میں وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اور مسح کے دوران کانوں میں انگلی پھیرتے ہیں، یا جب بھی ہم وضو کے اعضاء کو دھوتے ہیں، تو ظاہری جسم کی پاکیزگی اور صفائی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پانی کے ساتھ وہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، وہ جراثیم مر جاتے ہیں، اور وہ ہمارے جسم تک پہنچ نہیں پاتے، جس وجہ سے ہم بے شمار بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھیے ساری دنیا میں کرونا وائرس ایک آزمائش، ابتلا اور بیماری کی شکل میں موجود ہے، تو اس کی جو SOPs بتائی گئی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ بار بار ہاتھوں کو دھویا جائے۔ تو بحمدہ تعالیٰ اہل ایمان کے پاس پہلے سے یہ عمل وضو کی شکل میں موجود ہے۔ اور وضو کا دوسرا فائدہ ہمارے باطن کی پاکیزگی کے اعتبار سے ہے۔ جس طرح یہ ہمارا ظاہر ہے، اسی طرح ہمارا باطن بھی ہے۔ جس طرح ظاہر کو صاف رکھنا یہ ضروری ہے، اس طرح باطن کو صاف اور پاکیزہ رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ ظاہر تو ہمارا گدلا یا گندا ہوتا ہے باہر کے معاملات کی وجہ سے، دنیا کی چیزوں کے لگنے کی وجہ سے، اور جو ہمارا باطن ہے، ہمارے اندر کا نظام ہے، یہ ناپاک ہوتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ جو ہم آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، جو منہ سے گناہ کرتے ہیں، جو ہاتھوں سے کرتے ہیں، جو پاؤں سے کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری روحانیت کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر ان گناہوں کے اثرات ہمارے اوپر ہوتے ہیں، اور پھر سب سے بڑا سبب کہ اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں کہ ہم گناہ کر کے اس کے حکم کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ تو وضو کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس وضو کی وجہ سے ہمارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جس طرح ظاہر کی صفائی ہمیں وضو سے نصیب ہوتی ہے، ویسے ہمیں وضو سے باطن کی صفائی بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو آج کا ہمارا درس حدیث ہے، اس میں حدیث نمبر 1، 2 اور 3 ہے فضائل الاعمال کی۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں 245 نمبر پر بھی موجود ہے، اور دیگر کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ انہی کتب کے حوالے سے اس کتاب میں یہ نقل کی گئی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ، جس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور اچھے طریقے کے ساتھ وضو کیا، خرجت خطایاہ من جسدہ، تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ یعنی یہ گناہوں کے نکلنے کی انتہا ہے، جو یہ کہا گیا کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، یعنی اس کے سارے جسم سے وضو کی وجہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اس کا جسم پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے کی دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، جب بندہ مومن وضو کرتا ہے، فخرج وجہہ، فغسل وجہہ، وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، خرج من وجہہ کل خطیئۃ، تو اس کے چہرے سے ہر خطا باہر نکل جاتی ہے، نظر الیہا بعینہ مع الماء، وہ خطا جو اس نے اپنی آنکھوں سے کی تھی، آنکھیں چہرے کا اہم حصہ ہیں، تو آنکھوں کی وجہ سے اس نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں، مع الماء، اس وضو کے پانی کے ساتھ وہ سارے کے سارے گناہ باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر فرمایا فَإِذَا غَسَّلَ يَدَيْهِ، جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے، یعنی یہ جو ہم کونیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں،
خرج من یدیہ کل خطیئۃ کان بطشتھا یداہ مع الماء، تو ہم نے جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اس وضو کے پانی کے ساتھ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا غَسَّلَ رِجْلَيْهِ، جب بندہ اپنے دونوں پاؤں کو دھوتا ہے، یہ جو ہم پاؤں ٹخنوں سمیت دھوتے ہیں، خرجت کل خطیئۃ، ہر وہ گناہ نکل جاتا ہے پاؤں کے راستے سے، مشتھا رجلہ، جو اس نے اپنے پاؤں کے ساتھ کمایا تھا، مع الماء، وضو کے پانی کے ساتھ۔ پھر جب بندے کا وضو مکمل ہو جائے تو اس وقت باطنی پاکیزگی کے حوالے سے بندے کی کیا کیفیت بنتی ہے؟ فرمایا حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ بندہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ادھر بندے کا وضو مکمل ہوا، ادھر بندے کو یہ کیفیت نصیب ہوئی کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو گیا۔ آج کی جو ہماری تیسری حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی مسلم شریف سنن کبری بہقی الترغیب والترہیب کے حوالے سے امام ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد مقدسی نے نقل کی ہے۔ یہ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس کا مضمون بھی پچھلی حدیث مبارکہ سے ملتا جلتا ہے، جو اس میں اضافہ ہے وہ میں عرض کی دیتا ہوں کہ وضو کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا، پھر وضو کے جو اعضاء ہیں، جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، ان اعضاء سے گناہوں کا نکلنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وضو کے بعد جو بندہ نماز ادا کرے، یعنی کسی فرض نماز کے لیے اس نے وضو کیا یا نوافل کے لیے وضو کیا، تو اس نے وضو کرنے کے فوری بعد نماز ادا کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، پھر وہ اگر کھڑا ہو گیا، اس نے کھڑے ہو کے نماز ادا کی، فَحَمِدَ اللَّهَ، بس اس نے اللہ کی حمد کی، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اور اللہ کی ثنا بیان کی، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، اور اللہ رب العزت کی تعظیم اس نے اس طرح کی جس تعظیم کا اللہ رب العزت اہل ہے، مستحق ہے، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، اور اس نے اپنے دل کو مکمل طور پر اللہ کے لیے فارغ کر دیا، یعنی مکمل توجہ اس نے اپنے رب کی طرف مبذول رکھی۔ إِلَّا انصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ، تو یہ بندہ نماز سے فارغ نہیں ہوگا مگر اس حالت میں کہ اس کی ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی، گناہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ اتنا پاک ہو جائے گا کَحَیْئَتِهِ یَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وہ ایسے پاک بن جائے گا جیسے پہلے دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ یہ وضو کا کمال ہے کہ وضو کرنے سے ہمیں ظاہری بدن کی صفائی بھی نصیب ہوتی ہے، پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، طہارت نصیب ہوتی ہے، اور ان جراثیم سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے جو جسم میں جا کے بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں، اور ہمارا جو باطنی جسم ہے اس کے اندر جو گناہ موجود ہوتے ہیں وہ گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اور بندے کی روحانیت عروج پہ پہنچ جاتی ہے، بندہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ یہ وضو کے ظاہری اور باطنی فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے رکھے جو وضو کرنے کا سبب بنتے ہیں، تاکہ وضو کے ذریعے ہمیں یہ کیفیات اور یہ خوبصورتیاں نصیب ہوتی رہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔